نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تمام مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے، یہاں کونوا مع الصادقین سے مراد اللہ والے ہیں کہ اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ والوں کے قریب ہو تو ہوگا کیا بھی؟ اللہ والوں کے قریب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا جب بندہ اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اس بندے کو ایمان کی سلامتی کی گارنٹی مل جاتی ہے، ایمان کی سلامتی کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہم الجلساء، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بندہ ان کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، فرمایا لا یشقى جلیسہم، وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ لا یشقى جلیسہم، وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، کفر پہ موت آئے، یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو کفر پر موت نہیں آئے گی، اس کا ایمان سلامت ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں لا یشقى جلیسہم، کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو ایذا پہنچانے والا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ والوں کو تکلیف دیتا ہے، جو اللہ والوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ والوں کا بغض اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود کھانے والا اور اللہ والوں کو تکلیف دینے والا، یہ دو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب دو مخالف فریقوں کی آپس میں جنگ ہو، لڑائی ہو، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے مد مقابل کی قیمتی چیز پر اٹیک کروں۔ ہر مخالف کی کوشش ہوتی ہے اپنے مخالف کی قیمتی چیز پر اٹیک کروں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندے کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ بندے کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایمان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس بندے کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، پڑھا رہے تھے، وقت کا گورنر علاقے کا وہ آیا اور امام اعظم کو ان کے شاگرد عالم دین کے ساتھ سامنے، فقیہ کے سامنے جو ہے ان کے استاد کو گالیاں دینے لگا۔ امام بول رہے یوں تھا گالیاں بکتا رہا۔ جب وہ خاموش ہو کے چلا گیا، شاگردوں نے کہا کہ استادی وہ اتنا بک رہا تھا اور آپ کے استاد کو کہہ رہا تھا، آپ بولے ہی نہیں۔ لگے یہ بندہ کافر ہو کے مرے گا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا وہ کسی عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہوا۔ جب امیر المومنین کو پتا چلا تو انہوں نے گورنر کو خط لکھا۔ گورنر نے کہا میں مجبور ہوں دل کے ہاتھوں، کافر استعفیٰ دو اور دفع ہو جاؤ۔ استعفیٰ دیا اور عیسائی لڑکی سے جس دن اس کی شادی تھی، نکاح کے بعد جو ہے ان کی ترتیب کے مطابق تو نکاح کی صورت تھی، جب یہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اوپر سے گرا سر کے بل اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ بات مشہور ہو گئی، مشہور بندہ تھا، گورنر تھا پہلے علاقے کا۔ تو اب شاگرد آئے، استادی اس دن آپ نے کہا کہ یہ کافر ہو کے مرے گا، ہم نے زیادہ اس بات کو سیریس نہیں لیا، وہ تو جس طرح آپ نے کہا بالکل اسی طرح 15 دن بھی نہیں گزرے اور وہ کافر ہو کے مر گیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو فرمایا کہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر غور کیا کہ اس بندے کا انجام کیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ جو اللہ والوں کو ایذا پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ تو شاگردوں نے کہا استاد اس کا کوئی اور نقصان ہو جاتا، ایمان اس سے ہی گیا، مقابل کوئی اور چیز بھی تو اس سے چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار ڈبو دیتا،
اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی کچھ جانوروں کی موت ہو جاتی، اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا۔ فرمایا نہیں، ہر مخالف اپنے مخالف کی قیمتی چیز پر اٹیک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندے کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ اس کے ایمان کی اب خیر نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اور مجلس جو ہے وہ اس لائق ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، بندے کے ایمان کی جو ہے وہ سلامتی ہوتی ہے۔ کونو، اچھا میں عرض کر رہا تھا کونو مع الصادقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم اللہ والوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، او بابا آج کے دور میں اللہ والے کہاں سے آ گئے؟ اب کون ڈھونڈ لائے شیخ عبد القادر جیلانی کو؟ اب کہاں سے ملے بہاؤالدین نقشبند؟ اب کہاں سے لائیں حضرت شہاب الدین سہروردی؟ اب وہ اللہ والے کہاں سے ملیں گے؟ مجدد علی ثانی کہاں سے ملیں گے؟ آج مولانا رومی جیسے اللہ والے، شمس تبریز جیسے اللہ والے تو ہے ہی نہیں۔ شیطان فوراً ہمارے دل پر جو ہے یہ وسوسہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا یہ جو آیت ہے کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کے احکامات قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ ایسے کام ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر اللہ والے ہیں ہی نہیں اور اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر تو یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ، میں ایسے بندے کا ایسے کام کا تمہیں مکلف نہیں بناتا، ایسے کام کا میں تمہیں حکم نہیں دیتا جو تمہارے اختیار میں الا وسعها، جو تمہاری وسعت سے باہر ہو۔ باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کو بیٹا روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو۔ اب بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے گھر میں نہ گائے ہیں نہ بھینس ہے، ہمارے گھر میں بکری تک نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو۔ تو باپ کہتا ہے تم بے وقوف پاگل ہو، تم، میں تمہارا باپ ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں روزانہ آدھا کلو، مجھے نہیں پتا تم صرف 5 سال کے ہو اور آدھا کلو دودھ میں تمہیں پہلے پینے کا کہہ رہا ہوں، تو انتظام میں کروں گا، تم میری کفالت میں ہو۔ باپ کہے کہ روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو تو انتظام کرنا باپ کے ذمہ ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والے قیامت تک باقی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، جو سوچے کہ اللہ ظالم ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ قیامت تک اللہ والے رہیں گے، لیکن یہ فطرت ہے ہماری کہ جب ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ اگر ہر دور والے اللہ والوں کو مانتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھتا۔ اگر ہر دور میں اللہ والوں کو اس دور کے لوگ بھی مان لیتے تو کیا امام بخاری کو بخارے سے کہنے کے نکالا جاتا؟ اگر ہر دور میں اللہ والوں کی قدردانی ہوتی، اللہ والوں کی کیا نبی کے ساتھ طائف میں کیا ہوا، مکہ کی ابتدائی زندگی میں کیا ہوا، یہ انسانی مزاج ہے ہم مسلمانوں کا۔ دیکھو ہندو، عیسائی، نصرانی وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو زندگی میں ہی مان لیتے ہیں، اور ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم زندگی میں نہیں مانتے، ان کو ماننے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ نے کبھی کسی ہندو کو سنا کہ اس نے گالیاں دی ہوں کسی اپنے مذہبی پنڈت کو؟ مذہبی رہنماؤں کا پنڈت ہوتا ہے، کبھی اس کو گالی دی ہو؟ نہ، ہندو نہ گالی دیتا ہے نہ گالی سنتا ہے۔ کبھی سکھ کو دیکھا ہو کہ وہ گرو کو گالی دے؟ نہ، سکھ نہ گالی دیتا ہے نہ گالی سنتا ہے۔ کبھی کسی عیسائی کو کہ اس نے اپنے پادری کو گالی دی ہو؟ نہ، وہ نہ کرتا، نہ گالی دیتا ہے نہ گالی سنتا ہے۔ کبھی یہودی کو راہب کو گالی دے؟ نہ وہ گالی دیتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں، ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کو، علماء کو کوسیں گے، حفاظ کو کوسیں گے، قراء کو کوسیں گے، اللہ والوں کو کوسیں گے۔ مسلمانوں کا یہ ہم خود بھی بکتے ہیں اور دوسروں کو بکنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ اور عام نہیں ہے آپ کے چہرے کھل کھلائیں گے اور مولوی بس سارے فساد جاری مولوی، وہ مولوی اقتدار ہے۔
ہمارے مذہبی پیشواؤں کی ابتدا علماء سے ہوتی ہے، پھر آگے فقہاء انہی میں سے بنتے ہیں، پھر آگے مجتہد انہی میں سے بنتے ہیں، محدثین انہی میں سے بنتے ہیں، مفسرین انہی میں سے بنتے ہیں۔ ہم ماننے کے لیے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اس سے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے۔